السلام علیکم۔ محمد قاسم کا تعارف، ان کی زبانی۔ میرا نام محمد قاسم ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ مجھے خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہے۔ میں گزشتہ 28 سالوں سے تواتر کے ساتھ پاکستان، اسلام اور قرب قیامت سے متعلق خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب میں اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی۔ الحمدللہ میں اپنے ان خوابوں میں 530 سے زائد مرتبہ اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہو چکا ہوں اور 300 سے زائد مرتبہ حضور سرور کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ میں نے اپنے خوابوں میں اللہ جل جلالہ کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ جیسے ہم نماز میں سر کو جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کے عرش کے سامنے کھڑا پاتا ہوں اور اللہ جل جلالہ کو سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ اپنے عرش پر ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی آواز عرش سے آتی ہے، یا پھر اللہ جل جلالہ کا نور ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی آواز اس نور میں سے آتی ہے، یا پھر اللہ جل جلالہ آسمان سے میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی طرح میں خاتم النبیین نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی خود کو سر جھکائے کھڑا پاتا ہوں اور خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکا۔ البتہ میں نے خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دور سے دیکھا ہے، مگر اتنی دور سے کہ خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نقوش واضح نظر نہیں آتے۔ ایک خواب میں خاتم النبیین نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گلے ملا تو میرا پورا جسم گواہی دے رہا تھا کہ میں خاتم النبیین نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے مل رہا ہوں۔ اسی طرح میں اپنے کئی خوابوں میں خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا چکا ہوں اور میرا ہاتھ گواہی دے رہا تھا کہ میں خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوابوں کے ذریعے سے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خواب لوگوں سے بیان کروں۔ اسی لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے ملامت نہ کریں، کیونکہ میں صرف اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت سب کے لیے ہے۔ میرا ان خوابوں کو بیان کرنے کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں اللہ جل جلالہ کا دوست بن جاؤں۔ اس لیے میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہی میرا کارساز ہے۔ خوابوں کی ابتدا اور ان کا موضوع۔ میں اس وقت تقریباً 12 یا 13 سال کا تھا جب اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ میرے خواب میں ایک ساتھ آئے۔ اس کے بعد 1993 میں جب میں 17 سال کا تھا تو اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ میرے خوابوں میں آنا شروع ہو گئے اور تاحال آ رہے ہیں۔ ان خوابوں میں اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاکستان سے متعلق کئی بشارتیں بھی دی ہیں۔ ایک خواب میں اللہ جل جلالہ نے مجھے بتایا کہ قاسم میں پاکستان کا دفاع اور اس کی حفاظت کروں گا۔ ایک دوسرے خواب میں خاتم النبیین نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان دنیا کی ہر چیز خود بنائے گا، حتیٰ کہ خلائی جہاز بھی۔ خوابوں کے ذریعے محمد قاسم کی ذاتی تربیت۔ 2007 میں اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر میری رہنمائی شروع کر دی اور بتایا کہ مجھے کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے ہر قسم کے شرک سے بچنے کی بار بار تلقین کی اور یہ بھی کہ ایک اچھا انسان کیسے بنا جاتا ہے۔ خوابوں کو بیان کرنے کا حکم۔ 2014 میں اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے خواب لوگوں کو بیان کروں۔ تب سے میں نے اپنے خواب اپنے گھر والوں
دوستوں اور دیگر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنے خوابوں میں دی گئی بشارتوں کو ای میل کے ذریعے سے پاکستان آرمی، حکومتی ویب سائٹس، پاکستان کی سرکردہ شخصیات اور مختلف اسلامی ممالک کی سرکاری ویب سائٹس پر شیئر کیے، مگر کسی نے ان پر توجہ نہ دی۔ اس لیے میں نے اپنے خواب لوگوں سے بیان کرنا بند کر دیا۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوابوں کو بیان کرنے پر زور۔ دسمبر 2014 کی ایک رات خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ مجھے خواب میں آئے اور فرمایا، قاسم، پاکستان اور اسلام کو بچانے کی خاطر اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے دل میں کہا کہ میں نے اپنے خواب کتنے لوگوں سے بیان کیے ہیں مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ پھر کچھ دنوں بعد پشاور میں آرمی اسکول پر حملے والا سانحہ پیش آ گیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے، میں اللہ جل جلالہ اور خاتم النبیین نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے خواب لوگوں سے ضرور بیان کروں گا۔ تب سے میں نے اپنے خواب انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیے۔ میں یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ میں کوئی مذہبی آدمی نہیں بلکہ ایک عام سا بندہ ہوں، اور میری داڑھی بھی نہیں ہے، بلکہ میں نماز بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، اور نہ ہی میں کوئی تہجد گزار آدمی ہوں۔ اللہ کی رحمت کی امید۔ میں آج تک اللہ جل جلالہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا، مگر جب بھی کبھی تھوڑا سا مایوس ہونے لگتا ہوں تو اللہ جل جلالہ یا خاتم النبیین نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ کر فرماتے ہیں، قاسم، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جب اللہ جل جلالہ مجھے امید دلاتا ہے تو میں پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ جنوری 2014 کے ایک خواب میں اللہ جل جلالہ